سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کے لیے چنا، اور پھر امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے داماد کے طور منتخب کیا، اور یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیوں کا نکاح آپ سے کیا۔ علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اب تک کسی کو بھی یہ شرف نہیں ملا کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس عمل مبارک کے بارے میں بتایا کہ میں نے یہ عمل وحی کی پیروی کرتے ہوئے کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ 2 صاحبزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان سے کرنا یہ اللہ رب العالمین کی منشا اور رضا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام سے فرمایا عثمان کا نکاح کہیں اور کر دو، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں سب کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شمار ان 10 عظیم صحابہ میں ہوتا ہے جن کو حضرت صادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ کے فضائل اور کمالات بے شمار ہیں، میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، کیونکہ اصل مقصود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں اور آپ کی شہادت پر خوشی منانے والوں کا انجام بتانا ہے۔ جب اس قدر بلند پایا شخصیت کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا تو کیا کہتے ہیں، شہید کرنے والوں کو دنیا میں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان نہیں بنایا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر چڑھائی کی اور آپ کو شہید کیا وہ دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں امام ابن عساکر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ امام ابن عساکر نے یزید بن حبیب سے روایت کی، وہ کہتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر چڑھائی کی تھی ان میں سے اکثر دیوانے ہو چکے تھے، پاگل ہو چکے تھے اور اسی حال میں مرے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ جب عام ولی کا یہ مقام ہے تو پھر صحابی رسول کا کیا مقام ہوگا کہ اگر ان کو شہید کرے کوئی شخص، اگر ان کو شہید کرے تو اللہ رب العالمین پھر اسے کیسی عبرتناک سزا دے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا فتنہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے، اور سب سے آخری فتنہ ظہور دجال کا ہے، اور جو شخص ذرہ برابر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر خوش ہوگا، اگر وہ زمانہ دجال پائے گا تو وہ اس پر ایمان لائے گا، اگر زمانہ دجال نہیں پائے گا تو اپنی قبر میں اس کا تابعدار ہوگا۔ محترم سامعین و ناظرین، اب آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، ان لوگوں میں جو حضرت عثمان کی محبت سینوں میں لیے ہوئے ہیں، یا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمتیں دھرتے ہیں اور آپ کی شہادت پر جشن مناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے پیاروں کے خون سے محفوظ رکھا، ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے رنگین نہیں ہونے دیا، تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی ان سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ جب بھی یہ ہماری زبانیں ان کے بارے میں کھلیں تو ان کی تعریف اور ان کی ثنا میں ہی کھلیں۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ اور اہل بیت علیہم الرضوان کی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔